آپس میں گفتگو شروع کی. کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے, کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے. تو پہلے انہیں پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا, دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ یہودی ہے, لبید ابن عاصم کا نام سے ایک یہودی ہے, اس نے جادو کیا. پھر پہلے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس نے کنگھے میں کیا ہے, کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے, اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت, ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے. پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بیر زروان کے نام سے, وہاں پر وہ اس نے کنویں کے اندر دفن کیا ہے چیزیں, کچھ پڑھا کر جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر. یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی دو فرشتوں کے ذریعے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیل بتا دی ہے, اور اس طرح چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کنویں کے پاس ویر زروان کے نام, اور وہاں جا کر آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی جو ہے وہ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا, اور وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا, اور کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے. اور پھر اسی موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الفلق قل کے معنی ہے کہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا کہ تم ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالی کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کے وقت پاؤ پھٹنے کی مالک ہے, جو جس کے حکم سے صبح کو پاؤ پھٹتی ہے, یعنی صبح نمودار ہوتی ہے, اور میں اس کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. من شر غاسق اذا وقب, میں پناہ مانگتا ہوں رات کے اندھیرے سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور ان لوگوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گرہوں میں پڑ پڑ کر پھونکتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور اس شخص کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو حسد کرنے والا ہو, جب وہ حسد کرے اور حسد کے نتیجے میں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ ہے ترجمہ قل اعوذ برب الفلق والی سورت. یہ جو کہا گیا کہ گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں لوگ, یعنی جادوگر, وہ کیا کرتے ہیں کہ گنڈے, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ گنڈے بناتے ہیں, تو اس میں کوئی دھاگا لے لیا, اس کے اندر گرے کوئی کچھ پڑھا اور گرا بنا دی, تو دوسرا کچھ پڑھا پھر گرا بنا دی, تیسرا پڑھا پھر گرا بنا دی. تو ان کے شر سے میں پناہ مانگا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لبید ابن عاصم یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا, اور ان لڑکیوں نے تانپ کے دھاگے کو لے کر اس کے اندر گرہیں باندھی تھی, اور وہ گرہیں لگا کر تانپ کا کوئی دھاگا تھا وہ کنگھے کے اندر لگا دیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مل گیا وہاں کنویں کے پاس. تو یہ جو دو صورتیں نازل ہوئی تھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, اس میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں ملا کر, اور اس دھاگے کے اوپر بھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق کی ہر ایک آیت پڑھتے, اس کی ایک گرہ کھول دیتے, دوسری آیت پڑھتے پھر دوسری گرہ کھول دیتے, تیسری آیت پڑھتے پھر تیسری گرہ کھول دیتے, یہاں تک کہ 11 آیتیں پڑھ کر آپ نے 11 کی 11 گرہیں کھول دی. اور جب وہ گرہیں کھل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کأنما نشدت من عقال,
ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کچھ بندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں. تو یہ جادو کا جو اثر تھا وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمایا. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ انبیاء کرام اور خاص طور سے افضل الانبیاء سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر کوئی بھی انسان، کوئی شیطان، کوئی جن ایسا جادو کوئی نہیں کر سکتا جو انبیاء کرام کو ان کے فرائض رسالت میں ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی نبوت کے فرائض انجام نہ دے سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی دنیا کی ساری طاقتیں جمع کر کے بھی انبیاء کرام کے اوپر کوئی ایسی حالت طاری نہیں کر سکتا، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو چاہے کسی اور ذریعے سے ہو، کہ جس سے انبیاء کرام کے فرائض رسالت میں کوئی رکاوٹ پڑے. البتہ انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہیں. اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں. نزلہ بھی آ گیا، بخار ہو گیا یا کوئی اور بیماری لائق ہو گئی، یہ انبیاء کرام کو ہوتا رہتا ہے. تو جادو کے ذریعے جس طرح اگر کوئی آدمی کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے اس سے بیماری ہو جاتی ہے، یا کوئی اور سبب پیدا ہو جاتا ہے بیماری کا، ٹھنڈ لگ گئی اس کی وجہ سے بیماری ہو گئی، تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اسی طرح اگر جادو کے ذریعے کوئی بیماری آ جائے تو یہ انبیاء کرام کی نبوت کے منافی نہیں. جس طرح بخار آ سکتا ہے، جس طرح نزلہ ہو سکتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام کو جادو کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف ہو جائے، جسمانی تکلیف ہو جائے، تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اور چونکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر تمام حالات طاری کر کے دکھائے ہیں کہ ایسی حالت اگر طاری ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی سنت کیا ہوگی ایسے موقع پر، ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، بیماری میں کیا ہونا چاہیے، صحت میں کیا ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بتا دی. تو یہ بھی ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور بدخائی کی وجہ سے